آپ کی بھی ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی پلس مائنس کرنا ہے کر لیں, یا اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں. ان کو صرف یہی ایک بات کہیں, کسی آدمی جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے, میں ایکٹیو ٹیکس پیئر اس کو کہتا ہوں جو منیمم سال کا 5,000 ٹیکس دیتا ہے اور ہر سال دیتا ہے, وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہر سال دے رہا ہے, 5,000 منیمم دے رہا ہے, باقی تو لمٹ نہیں ہے, وہ 10,000 دے, لاکھ دے, 50 لاکھ دے. ان کو کہیں کہ جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے وہ ٹوٹل آبادی کون سی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں, جو گورنمنٹ کہے, اس کا 5% ٹیکس سیسی جب تک آپ نہیں بناتے, آپ کسی ٹیکس پیئر کو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو آپ نوٹس نہیں بھیجیں گے. اونلی ون ڈیمانڈ. کیوں؟ انہوں نے کمپیوٹر میں ٹیکس پیئر جتنے بھی ہیں 7-8 لاکھ, اور اس میں جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں وہ تو 500,000 ہیں. جب ان کو ٹیکس کی ضرورت ہے کمپیوٹر نکالتے ہیں, ان کو ٹیکس بھیج دیتے ہیں, ان کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں. ان کو اب تو نئے ٹیکس ہیں, عاملہ میں ڈال دیا, اس میں ڈال دیا, منی لانڈرنگ میں ڈال دیا, 100 قسم کے ٹیکس ہیں. وہ بتائیں بزنس مین اپنا کام کرے, لوگوں کو روزگار دے, گورنمنٹ کو ٹیکس دے, یا خود سکون لے, یا ہر وقت گورنمنٹ کے ٹیکسوں کے نوٹسوں کے جواب ہی دیتے جائے. تو ان کو صرف یہ کہیں کہ جی 5% ٹوٹل آبادی کا جب تک ٹیکس پیئر نہ ہو جائیں تو جو ٹیکس دے رہا ہے وہ جو ریٹرن فائل کر رہا ہے آپ کو ایکسیس کریں. اس سے دیکھیں آپ کا 1 کروڑ ٹیکس سیسی ہوگا. آج 7,700 ارب کا آپ کا بجٹ ہے, یہ آپ کا پیسہ چلا جائے گا کوئی 35,000 ارب کے قریب. آپ جتنا دنیا کا قرضہ کہہ رہے ہیں 3 سال میں آپ کا قرضہ واپس ہو جائے گا. آپ کو ضرورت ہی نہیں, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہمارے اپنے اداروں نے کرنا ہے. اور جو بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا میں ٹیکس اکٹھا کرنے کی, اتنی بڑی اتھارٹی کہیں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. تو وہ کریں نا, کیوں نہیں وہ کرتے؟ دوسری پرپوزل, یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, بڑی میں بات نہیں کر رہا, صرف 200 بزنس ہاؤس پاکستان میں ڈیولپ کرے جو بڑے بڑے ہیں. میں اس میں شامل نہیں, مجھ سے زیادہ بڑے لوگ اس میں بھی بیٹھے ہیں, پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں. 200 کاروباری لوگوں کے بزنس ہاؤس ہونے چاہیے, ان کو بلانا چاہیے. ان کو کہیں کوئی بزنس ہاؤس کسی سے کوئی نہیں مانگتا, فرض کرو اگر اس 200 آدمیوں میں میرا نام آئے تو میں کبھی گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا کہ مجھے 1 روپے کی کہیں پہ لیوریج دیں یا کوئی بینیفٹ دیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف عزت چاہیے. اور وہ کہیں کہ جو چوری مجید آپ کاروبار کر رہے ہیں, بتائیں آپ کے کاروبار میں کوئی ہمارا بیوروکریسی یا کوئی پاکستان کا آدمی رکاوٹ تو نہیں ڈال رہا. اگر ڈال رہا ہے تو آپ آئیں, ہر 15 دن کے بعد آپ لوگوں کا کھانا ہوگا, ہر 15 دن کے بعد آپ کی چائے ہوگی. ہماری جو ہاٹ لائن ہے, آپ کو کوئی ایشو بنے تو آپ ہمیں آدھی رات بھی فون کر, جس طرح میں کہتا ہوں کہ میرے ریل اسٹیٹ کو کوئی مسئلہ بندہ ہے آدھی رات بھی مجھے فون کر سکتے ہیں. ٹوٹل 200 بزنس ہاؤس پاکستان میں بنائے جائے, اس کا کوئی بھی بنایا جا, ایس او پی بنائی جا سکتی ہے کہ جو اس ایس او پی پورا ہوگا اس کو ہم اس گروپ میں شامل کریں گے. اور اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا جو پاکستان کی اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. اس میں ہماری فوجوں کے سپہ سالار بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور اس میں پریزیڈنٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس میں گورنر بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھ سکتے ہیں. 10-15 لوگ اس میں بیٹھے, صرف 200 لوگوں کو پاکستان میں پرموٹ کریں, 6 ماہ پرموٹ کریں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج پاکستان جو اس دلدل میں پھنسا ہے کہ ہم قرضوں کے پیسہ واپس کریں یا قرضوں کے اوپر سود واپس کریں, ہمارے پاس تعلیم کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. بتائیں نا پاکستان میں کیا تعلیم ہے؟ ہم جو آدمی سیکھ کے اردو میں نام لکھتا ہم کہتے ہیں کہ یہ لٹریٹ ہے. یار ہم نے قوموں میں اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور آپ کی تو 60% بچے جو ہیں وہ تو اسکول سے باہر ہیں, اور جو 40% اندر ہے ان کے لیے وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, نہ تعلیم کا وہ معیار ہے کہ جس کے اوپر ہم دنیا کی قوموں کی ترقی کر سکے, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا پاکستان کے جو کامیاب ترین بزنس مین ہیں, کسی اسکول کے بچوں کا ڈیلیگیشن اس کے دفتر میں گیا ہو اور اس کو کہا ہو کہ جی ہم نے آپ کے آج آفس میں آنا ہے, اور اس آفس میں جا کر انہوں نے چائے پی ہو اور اس چیف ایگزیکٹو سے انہوں نے 15 منٹ گزارے ہوں تاکہ وہ بچوں کو بتائے کہ جو میں نے ترقی کیا بیٹا آپ بھی اس لیول کی ترقی کر سکتے. کبھی ہم نے یہ سکھایا نہیں سکھایا. تو بتائیں وہ پھول, وہ
وہ گولڈ کہاں سے پیدا ہوگا جب آپ نے ان کو وہ راہ نہیں دکھائی؟ آپ نے تو جاہلیت کی راہ دکھائی. تو یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا کی قوموں میں کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر پھولوں کی توقع رکھیں. جو آپ نے بونا ہے وہی کاٹنا ہے. ہاں یہ آپ لوگوں کو آنکھوں کا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے. وہ شاید آپ کا دھوکہ 2 ماہ 6 ماہ سال 10 سال 75 سال چل جائے, لمبا نہیں چل سکتا. سنا تھا نا اپنے بچپن میں کہ جی پاکستان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کہ جی ہر کوئی پاکستان کو کھا رہا ہے, یہ پھر بھی چل رہا ہے. یہ میتھ بنائی گئی پاکستان میں. میں اس وقت بھی کہتا یہ جھوٹی میتھ ہے اور یہ جھوٹوں کی میتھ ہے. آج کیا ہوا؟ آپ کا پاکستان کھوکھلا ہو گیا, بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. آپ نے ہر چیز کھوئی ہے. مجھے آپ 75 سال میں بتائیں کوئی ایک چیز ہم نے پائی؟ کیونکہ ہم نے ایز اے نیشن بن کے نہیں سوچا. ہماری جو ایک ہمدردی, جیسے بختاری صاحب نے کہا, آپ کی جو ریاست کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے اور وہ جنون کی حد تک ہوتی ہے. آج بتائیں پاکستان میں ریاست کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو جنون کی حد تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب کہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام ریاست کے ساتھ جنون کی حد تک ترقی کریں گے. اسی کو اپنی ماں سمجھیں گے, اسی لیے اپنا جینا مرنا وہ سمجھیں گے. اسی پاکستان میں وہ کاروبار کرنا سیکھیں گے, اسی پاکستان میں وہ مرنا سیکھیں گے, تو اور اسی پاکستان میں وہ دفن ہونا سیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے. ٹوٹل آبادی جو گورنمنٹ جتنی کہے, ہم گورنمنٹ کی فگروں کو مانیں گے, اس کا 5% وہ ٹیکس اسیسی بنائیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر. اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر 35,000 ارب گورنمنٹ قرضہ اکٹھا کرتی ہے, بتائیں آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ کی جو ریل ہے, آپ کی جو جہاز کی صنعت ہے, آپ کی جو آئی ٹی کی صنعت ہے, آپ کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے, آپ کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے, آپ کا جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے, گورنمنٹ کے پاس قرضہ تو آپ کا اتر چکا ہوگا. اتنا پیسہ آپ کے پاس بچے گا, اتنا پیسہ بچے گا کہ جس طرح دنیا میں میٹرو کی اور ٹرینیں چلتی ہیں, وہ بھئی پیسہ ہوگا تو گورنمنٹ کچھ کرے گی. پیسہ تو ہے نہیں, آپ کے پاس اتنا نہیں سال کا بجٹ اکٹھا ہوتا کہ آپ ڈیفنس کو دے سکیں. اب دیکھیں نا پاکستان کی جو آرمی ہے دنیا کی بیسٹ آرمی ہے, تو اس کو تو پیسہ چاہیے دنیا کا کمپٹیشن میں, تو پیسہ تو ہے نہیں. تو جب اتنا پیسہ کٹا ہوگا تو آپ ڈیفنس بھی ہمارا بہت زیادہ مضبوط ہوگا, ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر بھی مضبوط ہوگا. ہمارا ایک کوئی ملک میں غریب آدمی نہیں رہے گا, ہر ایک کو سہولت, ایجوکیشن گورنمنٹ دے گی, ہیلتھ گورنمنٹ دے گی, سڑکیں گورنمنٹ بنا کے دے گی, لینڈسکیپ گورنمنٹ کر کے دے گی. ہمارا ملک بھی یورپ ہے, ہمیں دنیا میں دبئی جا کر پراپرٹی خریدنے کی ضرورت نہیں, اسپین جا کر خریدنے کی ضرورت نہیں, دنیا میں کہیں جا کر ضرورت نہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں